السلام علیکم۔ محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ایک روایت درج ہے کہ راوی کہتے ہیں، میں عابس غفاری کے پاس چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو طاعون میں مبتلا دیکھا اور کہا، یہ لوگ طاعون میں کیوں مبتلا ہیں؟ اے طاعون، مجھ پہ طاری ہو جا۔ انہوں نے یہ بات 2 دفعہ کی۔ ان کے چچا زاد بھائی جو کہ صحابی تھے، انہوں نے کہا، آپ موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ موت اعمال کے سلسلے کو منقطع کر دینے والی چیز ہے۔ کسی کو موت کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، ان 6 امور سے پہلے اعمال کر لو: بے وقوفوں کی حکومت، پولیس کی کثرت، قطع رحمی، عہدوں اور فیصلوں کی خرید و فروخت، انسانی خون کی ارزانی، کیف و سرور والے لوگ جو قرآن مجید کو سریلی آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، وہ ایسے آدمی کو مقدم کریں گے جو فقیہ ہوگا نہ عالم، صرف وجہ یہ ہوگی کہ وہ انہیں قرآن مجید گا گا کے سنائے گا۔ یہ تمام امور بڑے زور شور سے جاری ہیں، چاہے معاملہ حکومتوں کا ہو یا پھر پولیس کی کثرت کا، عہدوں کی خرید و فروخت کی بات ہو یا پھر ناانصافی کی۔ ہر کوئی اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہے۔ عوام اور حکمران دونوں ہی بصیرت سے محروم ہیں۔ حکمرانوں کا جھوٹ بولنا، جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پہ کرسی حاصل کرنا، یہ عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں جھوٹ بولنے والے حکمران کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک و صاف کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی یہ پیشن گوئی آج منون پوری ہو چکی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دور حاضر میں جمہوریت کے راستے سے انتہائی نااہل اور بصیرت سے محروم قسم کے افراد عہدوں کے وارث بن جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، اور ایسا فساد و فتنے کے باعث ہوگا کہ لوگ مرنے والے پر رشک کریں گے اور اپنے لیے موت کی تمنا کریں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر صابر اور اس پر خوش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر آدمی نیک لوگوں میں سے ہوگا تو زندگی کے باقی رہنے کی وجہ سے اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوگا۔ مومن جب تک زندہ رہتا ہے، چاہے تکلیف اور مصیبت میں ہی مبتلا ہو، کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر وہ برا آدمی ہے اور اس نے کوئی برا عمل کیا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، یعنی اللہ سے اس کی خوشنودی مانگ لے اور اس سے معافی مانگ لے، اور پھر اس کی موت آئے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوگا۔ چنانچہ موت کی آرزو نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اللہ کے علم میں جس کا خاتمہ برا لکھا گیا ہے تو اس کا برا خاتمہ ہی ہو کر رہے گا، چاہے اس کی عمر لمبی ہو یا مختصر۔ چنانچہ اسی لیے موت کو جلدی طلب کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس حدیث میں اشارتاً مومن کے لیے اس کے نیک کاموں کے لیے خوشخبری ہے، جبکہ بدکار کو اس کے برے عمل سے ڈرایا گیا ہے۔ عرب کے بعض کناروں پر بت پرستی کا لوٹ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوست کی عورتوں کی سیرین مطلب پیٹھیں ذل خلصت نامی بت کے گرد حرکت کریں گے۔ اس حدیث کی تفصیل یا تشریح کی ضرورت نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ UAE کے بعد بحرین میں بھی باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں بت پرستی کا آغاز ہو چکا ہے، اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ان مندروں کی افتتاحی تقریب میں عربوں نے بھی پوجا پاٹ میں حصہ لیا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین میرے لیے سما دی اور میں نے مشرق سے مغرب تک نظارہ دیکھا، اور مسلمانوں کی مملکت وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک کی زمین سمیٹی گئی، اور مجھے سونے چاندی کے خزانے عطا کیے گئے۔ میں نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کے لوگ قحط سے نہ مریں، اور یہ کہ ان پر کوئی دشمن مسلط نہ ہو سوائے ان کے جو ان سے ان کی عزت حکومت چھین لے۔ تو میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فیصلہ کر دیا جو تبدیل نہیں ہوگا، اور میں نے تیری امت کے لیے تجھے عطا کر دیا کہ انہیں قحط میں ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر کوئی دشمن اپنوں کے سوا مسلط نہیں کروں گا، چاہے وہ اس کے خلاف جمع ہو کر آ جائیں، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے لڑیں اور ایک دوسرے کو قیدی بنا لیں۔ اور فرمایا، مجھے اپنی امت پر گمراہ پیشواؤں یعنی قائدین سے خوف ہے، اور جب میری امت میں تلواریں آپس میں نکل پڑیں گی تو وہ قیامت تک واپس نہیں آئیں گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں،
حتیٰ کہ وہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب انہیں گمراہ قائدین، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، کے باعث امت آپس میں دست و گریباں ہوگی اور خون بہایا جائے گا۔ اپنے مذہب، تہذیب اور تاریخ کے اعتبار سے مسلم دنیا بے پناہ امکانات کی دنیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہب بے مثال ہے، مسلمانوں کی تہذیب لاجواب ہے، مسلمانوں کی تاریخ شاندار ہے، مسلمانوں کے پاس مادی وسائل کی بھی کمی نہیں۔ دنیا کے تیل کے معلوم ذخائر کا 60% مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کے گیس کے معلوم ذخائر کا 70% مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس تقریباً 2 ارب انسانوں کی منڈی ہے، مگر اس کے باوجود عالمی بساط پر مسلم دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور مسلمان جگہ جگہ پٹ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ترجیحات کے تعین کا ہے، اور ترجیحات کے تعین کا اختیار حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے۔ عربی ضرب المثل ہے کہ مچھلی ہمیشہ سر کی جانب سے سڑتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معاشرے کے بالائی طبقات خراب ہوتے ہیں۔ معاشرے کے نچلے طبقات جب بالائی طبقات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مذہبی دائرے میں بھی کہیں حقیقی مذہبیت موجود نہیں، کہیں فرقہ پرستی کا راج ہے، کہیں مسلک پرستی حکمرانی کر رہی ہے، تو کہیں اپنی شہرت اور دنیا کا لالچ مقصود ہے۔ مذہب ایک نظریاتی قوت کے طور پر کہیں موجود نہیں، بلکہ وہ تمام بین الاقوامی قوتوں اور ان کے مقامی اعلیٰ کا ہدف ہے۔ بڑوں میں فحاشی اور چھوٹے لوگوں کے قبضے میں حکومت کی پیشن گوئی۔ مسند احمد میں ہی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم کب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارے درمیان وہ کیفیت ظاہر ہو جائے جو بنی اسرائیل کی تھی، اور جب تمہارے بڑوں میں فحاشی آ جائے، علم ذلیل لوگوں کے پاس ہو اور حکومت چھوٹے لوگوں کے قبضے میں ہو۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں بڑے لوگوں کے افراد کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی زندگی کس طرح حقیقت سے دور صرف دکھاوے کی زندگی جینے میں مشغول لگی ہے۔ جوانی میں جو طبیعت میں رنگینی ہوتی ہے وہ حلیہ بدل جانے سے ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ مسلسل موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور جس دن اس کو موقع مل جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو آج ہم سن اور دیکھ رہے ہیں۔ مسند احمد میں ہی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سبحان سے یہ فرماتے ہوا سنا کہ سبحان، تم کیسا محسوس کرو گے جب تمہارے خلاف قومیں ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے کھانے کی میز پہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ حضرت سبحان نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم اس وقت قلت میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم لوگ اس وقت کثرت میں ہوگے، مگر تمہارے دلوں پر دھن طاری ہوگا۔ پوچھا گیا، دھن کیا ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور جنگ سے نفرت۔ کیا کسی کو ان احادیث کی تشریح کی ضرورت ہے جن کا متن ہی ان کی تشریح کے لیے کافی ہے؟ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والے غیر مسلم ہیں، تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب ویسے تو حدیث کے اندر ہی موجود ہے، لیکن جس طرح کفر و شرک کے معاشرے میں بدکاری، بد کرداری، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، ظلم اور ستم کا دورہ ہے، ٹھیک اسی طرح نام نہاد مسلمان بھی ان برائیوں کی دلدل میں سراپا غرق ہو کر بد عملی کا شکار ہے۔ کیا ایسا معاشرہ جہاں دینی اقدار کا مذاق اڑایا جائے، جہاں قرآن و سنت کا انکار کیا جاتا ہو، جہاں اس میں تحریف کی جاتی ہو، جہاں ان کو من مانے مطالب اور معنی پہنائے جاتے ہوں، جہاں حدود اللہ کا انکار کیا جاتا ہو، جہاں توہین رسالت کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جاتا ہو، جہاں نبوت کے باغیوں کو اقتدار کی چھتری مہیا ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا عذاب؟ کیوں مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی، دکھاوا، چابلوسی، پناہ پرستی، خود پسندی اور امت کے زوال کا وقت ہے۔ فتنہ و فساد عروج پر ہیں، خیر سے محروم لوگوں کی کثرت ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں اور معاشرہ کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی دور کے لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہو جائیں گے، پھر جیسے چھٹائی کے بعد روئی یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات ملحوظ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی مدد آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو ثابت کریں گے۔ لہٰذا جب سے مسلمانوں نے اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں سے اپنی رحمت و عنایت اور مدد کا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔